السلام علیکم دوستو۔ ملک فرانس میں 17 مئی 1791 کی ایک رات نشے میں شرابور 3 چرواہے ایک شاہی قبر کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب تمام فرانس انقلاب کی لپیٹ میں تھا۔ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں امیروں اور رئیسوں کی گردنیں کاٹ کر چوراہے پر پھینکی جا رہی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ ماضی میں گزرے بادشاہوں کی قبریں کھود کر ان کی ہڈیاں جلائی جا رہی تھیں۔ کچھ ایسی ہی کوشش یہ تینوں بھی کرنے جا رہے تھے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ بدقسمتی انہیں دعوت قضا دے رہی تھی۔ یہ قبر ایک پرانے چرچ کے احاطے میں واقع تھی، جس میں رکھا تابوت 200 سال سے زائد گزر جانے کی وجہ سے گل سڑ چکا تھا۔ جب یہ تابوت کھولا گیا تو ان تینوں کے قہقہے حلق میں اٹک گئے اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ اس قبر میں موجود ڈھانچے کے گلے میں پیتل کی ایک تختی موجود تھی، جس پر اسی دن کی تاریخ یعنی 17 مئی 1791 درج تھا، جبکہ اس تختی کے پیچھے ربائی کے انداز میں لکھا تھا کہ انقلاب کے 2 سال بعد 5ویں مہینے میں جب 3 شرابی پرانی قبر کھودیں گے تو وہ اسی رات مر جائیں گے اور تیسرا آخر عمر تک پاگل رہے گا۔ یہ ربائی پڑھ کر وہ تینوں خوف کے مارے سرپٹ بھاگے۔ دفعتاً ان تینوں پر انقلابی پولیس کی نظر پڑی اور انہوں نے ان تینوں کو چور سمجھ کر گولی کا نشانہ بنا دیا۔ 2 موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ تیسرا خوف کے مارے مرتے دم تک پاگل رہا۔ جانتے ہیں دوستو کہ وہ قبر کس انسان کی تھی؟ یہ انسان تھا مشہور ماہر نجوم و فلکیات نوسٹرڈیمس، جس کی پیشن گوئیوں پر مشتمل کتاب لیس پروفیٹیز پچھلے 400 سالوں میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی 942 پیشن گوئیوں میں سے 850 پوری ہو چکی ہیں۔ آئیے اس کے حالات زندگی پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ نوسٹرڈیمس کا تعلق ایک قدیم یہودی خاندان سے تھا۔ اس کے آباء و اجداد اسپین سے ہجرت کر کے فرانس آئے تھے، کیونکہ اسپین پر عیسائیوں کے قبضے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں پر بھی حالات زندگی نہایت تنگ کر دیے گئے تھے۔ یہ خاندان یہودیوں کے مشہور قبیلے ابن اساکر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس قبیلے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے لوگ پراسرار علوم کے ماہر ہوتے تھے۔ ماورائی علوم جیسے علم نجوم، فال، ذائچہ، جادو ٹونا، جھاڑ پھونک اور کہانت ان میں عام تھی۔ یہ وہ دور تھا جب عیسائی کلیسا ایسے علوم کو کسی صورت برداشت نہیں کرتا تھا۔ جادو یا کسی پراسرار سرگرمی میں ملوث شخص کو زندہ جلا دیا جاتا، اس لیے یہ قبیلہ اپنی شناخت چھپائے رکھتا۔ یہ لوگ مسلمانوں میں مسلمان بن جاتے اور عیسائیوں میں عیسائی۔ اب جبکہ وہ فرانس میں رہائش پذیر تھے تو انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ 14 دسمبر 1503 عیسوی کو اسی خاندان میں میشل نوسٹرڈیمس نامی ایک بچے نے جنم لیا۔ اس بچے نے کسی اسکول جانے کے بجائے ابتدائی تعلیم اپنے نانا سے حاصل کی، جو اس دور میں شاہی طبیب تھے۔ نوسٹرڈیمس کا نانا اسے تالمود، فلسفہ، علم فلکیات و علم نجوم، قدیم مذہبی علوم اور خاص طور پر قبالہ مکتبہ فکر کی تعلیم دیتا۔ نوسٹرڈیمس ایک ذہین طالب علم ثابت ہوا۔ اس نے صرف 12 سال کی عمر میں اپنے ایک ہم عمر لڑکے جولین کو دیکھتے ہوئے پیشن گوئی کی کہ یہ لڑکا جلد ہی گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے آ کر مارا جائے گا، اور چند ہی دن بعد جولین ایک شاہی بھگی کی زد میں آ کر مارا گیا۔ اس لڑکے کی ماں نے نوسٹرڈیمس کے خلاف عدالت میں شکایت درج کی۔ چونکہ وہ بھگی ایک نواب زادے کی تھی، اس لیے اس کیس کو وہیں دبا دیا گیا۔ اپنے نانا سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس کی ایک مشہور یونیورسٹی کا رخ کیا، جہاں اس نے علم طب یعنی میڈیکل کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ مختلف جگہوں پر جاتا اور طاعون سے متاثرہ لوگوں کا علاج معالجہ کرتا۔ 26 سال تک وہ بحیثیت ایک ڈاکٹر خدمات انجام دیتا رہا اور اپنی پیشن گوئیوں کی صلاحیت پر کوئی توجہ نہ دی۔ اسی دوران اس کی شادی ایک نوجوان لڑکی ہینڈریٹ ڈی اینکوس سے ہوئی۔ اس شادی سے نوسٹرڈیمس کے 2 بچے بھی تھے، لیکن بدقسمتی سے چند برسوں میں ہی طاعون کے علاج میں ماہر نوسٹرڈیمس کے دونوں بیٹے اور اس کی محبوب بیوی طاعون ہی کے سبب چل بسی۔ یہ صدمہ اس کی زندگی میں ایک انقلابی موڑ ثابت ہوا۔
وہ اپنا گھر بیچ کر ایک طویل سفر پر روانہ ہوا، جہاں اس نے مختلف علوم کے ماہرین سے ملاقاتیں کی، قدیم پراسرار کتابوں کا مطالعہ کیا، جبکہ پراسرار علوم حاصل کرنے کے لیے اس نے فارس اور مصر کے ملکوں کا بھی سفر کیا۔ اس سفر سے واپسی پر وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ کہتے ہیں کہ اس سفر کے بعد ہی نوسٹراڈیمس میں مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت بیدار ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنا بیشتر وقت اپنے لائبریری نما کمرے میں گزارا کرتا، جہاں 1555 عیسوی میں اس نے اپنی کتاب لیس پروفیٹیز مکمل کی۔ یہ کتاب اس دور میں ایک بہت بڑی جسارت تھی، چونکہ اس وقت ایک عام آدمی کا پیشن گوئی کرنا ممکن نہ تھا۔ اس عمل کی سزا صرف اور صرف زندہ جلا دینا تھا، لیکن نوسٹراڈیمس کے فرانسیسی شاہی خاندان سے زبردست تعلقات تھے، چنانچہ پادری اپنا دل محسوس کر رہ گئے۔ شاہی خاندان سے خوشگوار تعلقات کی وجہ اس کی ان سے متعلق چند پیشین گوئیاں تھیں جو حرف بہ حرف پوری ہوئیں، اور وہ نوسٹراڈیمس کے معتقد ہو گئے۔ اس کی یہ پیشین گوئیاں رباعیات کی شکل میں تھیں۔ اس کی اپنی موت سے متعلق پیشین گوئیاں بھی بالکل ٹھیک ثابت ہوئیں۔ 1566 عیسوی میں اپنی موت سے قبل وہ اس کتاب کا آخری ایڈیشن مکمل کر چکا تھا۔ اس کی پیشین گوئیاں اسے دوسرے ماہر نجوم سے اس لیے ممتاز کرتی ہیں کیونکہ دوسرے ماہر نجوم مبہم انداز میں پیشین گوئیاں کیا کرتے، جبکہ نوسٹراڈیمس کی پیشین گوئیاں براہ راست نام، مقام اور واقعہ بتاتی ہیں۔ اس نے لندن کی آتش زدگی، انقلاب فرانس، نیپولین کی آمد اور لوئی پاسچر کی دریافت یعنی بیکٹیریا، سب کی سب پیشین گوئیاں باقاعدہ نام لے کر کی ہیں۔ جیسے ہٹلر کے بارے میں وہ کہتا ہے، میدان جنگ کا زیادہ تر حصہ ہسٹر یعنی ہٹلر کے خلاف ہوگا، جب وہ عظیم قائد کو لوہے کے پنجرے میں کھینچ کر لائے گا اور جب جرمنی کا بیٹا ہر قانون نظر انداز کر دے گا۔ اسی طرح 9/11 اور اس کے بعد دنیا کے حالات پر وہ پیشن گوئی کرتا ہے۔ نئے شہر یعنی نیو یارک کو زوردار جھٹکے لگتے ہیں، 2 عظیم برج کے سبب لمبی جنگ چھڑ جاتی ہے، پھر دریا پر سرخ رنگ کا سایہ پڑتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ پیشن گوئیاں آج سے 500 سال قبل کی گئی تھیں، جو حرف بہ حرف آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح نوسٹراڈیمس یورپ پر اسلام کے غلبے کی پیشن گوئی بھی کچھ اس طرح کرتا ہے۔ فرانسیسیوں کے اختلافات اور غفلت کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے راستہ کھل جائے گا، اٹلی کی زمین اور سمندر خون آلود ہو جائیں گے، مارسلز کا ساحل ان کی کشتیوں اور جہازوں سے بھر جائے گا۔ دوستو نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک ویڈیو میں ان کا سما جانا ممکن نہیں۔ ایسا نہیں کہ اس کی تمام ہی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی ہوں، کچھ ایسی پیشن گوئیاں بھی ہیں جو غلط ثابت ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ کا نتیجہ اب تک برآمد نہیں ہوا۔ نوسٹراڈیمس تو چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے ایک ایسی کتاب چھوڑ گیا ہے جو صدی در صدی لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈالے ہوئے ہے اور اسے خود بھی ایک منفرد شخصیت بناتی ہے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔